شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام 24 آیتیں از افادات حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ آواز و پیشکش محمد شہزاد جامعی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ انسانیت کے لیے ابدی پیغام اور زندہ دستور العمل ہے۔ یہ بیک وقت دماغ کو بھی مطمئن کرتی ہے اور بربط دل کو بھی چھیڑتی ہے۔ یہ ایک انقلاب انگیز کتاب ہے۔ جیسے سورج کی تمازت میں کبھی کمی نہیں آ سکتی اور سمندر کی وسعتوں کو کم نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس کتاب کی اثر انگیزی، اس کی تاثیر، دلوں کو زبر و زیر کر دینے کی صلاحیت اور فکر و نظر پر چھا جانے کی طاقت میں کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ رواں دواں زندگی میں انسان کی رہنمائی کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں، اس لیے اس کی آب و تاب میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن مجید قیامت تک اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ محفوظ رہے گا۔ دنیا میں جو دوسری مذہبی کتابیں ہیں، انسانی زندگی سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ آج کوئی ہندو، بدھسٹ یا عیسائی اپنی تجارت، کاروبار، نظام حکومت، طریقے عدل و انصاف، ازدواجی زندگی، خاندانی تعلقات، مختلف قوموں کے باہمی روابط اور اس طرح کے دوسرے مسائل میں اپنی مذہبی کتابوں سے رجوع نہیں کرتا، نہ اپنے مذہبی علماء سے احکام و مسائل معلوم کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بعض قومیں نحس و برکت وغیرہ کے سلسلے میں جو توہمات ہیں ان کے لیے مذہبی شخصیتوں سے رجوع ہوتے ہیں اور کچھ عبادتی رسوم کو اپنی عبادت گاہوں میں انجام دے لیتے ہیں۔ عام لوگ ان کتابوں کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ مخصوص لوگ ہی اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے اہل ہیں، اس لیے ان قوموں کی زندگی میں مذہب کا ہماگیر تصور نہیں پایا جاتا اور وہ زندگی کے عام مسائل میں اپنی خواہش کے متبع ہیں۔ نہ کوئی حلال ہے نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز اور نہ مکروہ نہ مستحب۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امت مسلمہ اپنی بہت سی کمزوریوں اور کوتاہ عملیوں کے باوجود آج بھی اپنے مذہب سے مربوط ہے۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں 20 دارالفتاء ہیں جن کے پاس روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں فتاوی کی ڈاک آتی ہے اور لوگ زندگی کے نو بنو مسائل کے بارے میں حکم شرعی دریافت کرتے ہیں۔ کسی جبر و دباؤ کے بغیر اپنے سینکڑوں نزاعات کو شرعی پنچایت اور دارالقضاء میں لے جاتے ہیں، اور مسلمان چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اسی چیز نے اسے الحاد و بددینی کے اس طوفان میں بھی دین سے مربوط رکھا ہے، اور وہ اس لادینی ثقافت کے آگے سر تسلیم خم کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کے سامنے آج تمام قومیں اپنی شکست تسلیم کر چکی ہیں۔ یہ سب قرآن مجید کا فیض ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے حق اور سچائی کے دشمنوں کو قرآن مجید کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ لیکن یہ بات کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ حذف کر دیا جائے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ مطالبہ تو خود نزول قرآن کے زمانے میں بھی رہا، لیکن جیسے ان معاندین کی خواہش ناکام و نامراد ہوئی، آج جو لوگ قرآن مجید کے خلاف زبان کھول کر سورج پر تھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی اس بیجا خواہش اور مطالبے کا بھی وہی حشر ہوگا۔ ہندوستان میں حقیقت پسند ہندو علماء نے ہمیشہ قرآن مجید کو عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا ہے۔ گاندھی جی اور ونوبا بھاوے مذہبی شخصیت کے حامل تھے۔ گاندھی جی قرآن مجید سے بہت متاثر تھے اور وہ اس کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ یہی حال ونوبا جی کا تھا۔ انہوں نے تو قرآن کی منتخب آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح بھی روح القرآن کے نام سے مرتب کی ہے۔ ہندوستان میں طباعت و اشاعت کی موجودہ سہولتوں اور پریس کی کثرت کے دور سے پہلے قرآن مجید کی طباعت میں سب سے نمایاں کام منشی نول کشور لکھنؤ کا ہے۔ وہ صحت کے مکمل اہتمام کے ساتھ قرآن مجید طبع کیا کرتے تھے اور طباعت کے لیے سنگی تختیہ تیار کرتے تھے۔ نیز انہیں احتراماً دوسری زیر طباعت کتابوں اور ان کی تختیوں سے اوپر رکھا کرتے تھے۔ یہ ان ہندو بزرگوں کا حال تھا جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا تھا اور براہ راست اس عظیم کتاب کے مطالعے کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ فقط والسلام۔ شامل عبادت ہے۔